السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ میں نے مضمون جو سانس کے اوپر فیس بک پہ لگایا تھا، اس کے حوالے سے بہت سارے دوستوں نے کمنٹس کیے، اس سے فون پہ رابطہ کیا، واٹس ایپ پہ کال کی۔ سب کی ایک ہی فرمائش تھی کہ ہمیں کوئی آسان مشق بتائی جائے جو ہمیں ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ فائدہ پہنچائے۔ فن یوگ کے اندر جتنی بھی مشقیں سانس کی کرائی جاتی ہیں، یا ہم عام زندگی کے اندر جو سانس لیتے ہیں، وہ 4 مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے خلا سے سانس اپنے اندر کھینچا۔ سانس اندر لینے کے بعد قدرتی طور پہ ہمارا ایک وقفہ آ گیا۔ پھر سانس لیتے لیتے جب وقفہ آیا تو پھر ہم نے سانس خارج کر دیا۔ جب سانس خارج ہوا تو پھر وقفہ آ گیا۔ یعنی کہ سانس لینے میں اور خارج کرنے کے درمیان جو ہے ایک وقفہ جو ہے وہ لازماً پیدا ہوتا ہے۔ فن یوگ کے اندر، روحانیت کے اندر، یہ جو وقفہ جو ہے ہم نے اس کو بڑھانا ہوتا ہے۔ جب ہم سانس اندر لیتے ہیں تو سانس روکتے ہیں، تو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے اندر سانس روکنے کا وقفہ جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا ہے۔ لیکن جو مشق میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جس میں آپ کو روحانی طور پہ، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ بے انتہا فائدہ پہنچے گا، اس مشق میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ سانس نہیں لینا۔ یعنی کہ سانس نہ تو خارج کرنا ہے اور نہ ہی سانس لینا ہے۔ آپ کے اندر ایسی کیفیت داخل ہونی چاہیے کہ یہ والا وقفہ جو ہے سانس خارج کرنے اور سانس لینے کے درمیان جو ہے آپ اس کو ایکسپینڈ کر لیں۔ آپ اس کو جتنا روکنے کی کوشش کریں گے، مشقت کریں گے، مشق کریں گے، آپ اس کے اوپر جتنی جد و جہد کریں گے، اتنا ہی زیادہ جو ہے آپ کے جسم کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر، آپ کی روح کے اندر تحریکات بڑھیں گی۔ اگرچہ یہ مشق تھوڑی سی مشکل بھی ہے، لیکن چونکہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اس لیے جو ہے میں آپ دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ دیکھیں، جو خلا جو ہے وہاں پہ جو ہے ہم سانس کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں۔ ہماری باڈی کے اندر بھی خلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اندر ہے، تو جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس لینے میں ہمارا تعلق جو ہے انر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ سانس کا اندر جانا جو ہے یہ صعودی حرکت ہے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہو جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے قریب ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اندر موجود ہے، تو جب ہم سانس اندر لے کے جاتے ہیں تو ہمارا رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب ہم سانس خارج کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے باطن سے دور ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا، تو اس کو ہم نزولی حرکت کہتے ہیں۔ لیکن جس جگہ سے سانس آیا واپس اسی جگہ پہ چلا گیا، یعنی کہ نزول و صعود حرکت ہے ایک ہی جگہ سے منظر عام پہ آ رہی۔ تو جب ہم نے سانس اندر کیا تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہو گئے، جب سانس خارج کیا تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے موتو قبل ان الموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جو حواس ایک مردہ آدمی کے اندر ہوتے ہیں، وہ حواس کسی طرح ہمارے اندر طاری ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ مردہ آدمی جو ہے نہ تو وہ سانس لیتا ہے نہ وہ سانس خارج کرتا ہے، اس کا لاشعور جو ہے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ مشق کرتے ہیں کہ نہ تو سانس لیتے ہیں نہ سانس خارج کرتے ہیں، اور اس وقفے کو جو ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں، تو ہمارے اوپر جو ہے گنود، ورود اور شہود کی حالت جو ہے وہ طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا جسم مثالی اور ہماری روح کے اندر ایسی تحریکات آنا شروع ہو جاتی ہیں جو بندے کے اندر جو ہے غیب کو لمحہ بلمحہ جو ہے لے کے آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان جو ہے اس مشق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس مشق کے اندر جو ہے جن دوستوں کو مزید کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔